السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے جدائی کا درد ایپیسوڈ نمبر 2۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ریحان کی دکان کا مالک کسی کام سے 15 دن کے لیے باہر چلا گیا۔ اب دکان اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ رات کے 11 بجے دکان بند کرتا، پھر گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا۔ فرحانہ اپنے کمرے سے بات کرتی تھی۔ اس وقت اس کے بھائی بہن سو جاتے تھے۔ ایک روز ریحان نے دیکھا کہ فرحانہ کے والدین نہیں جا رہے ہیں تو وہ اس سے ملنے گیا۔ وہ دروازے پر موجود تھی۔ اس نے بھائی سے گھر کے اندر آنے کو کہا تو وہ اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر اس سے باتیں کر کے گھر آ گیا۔ گھر آ کر یاد آیا کہ دکان کی چابی تو وہیں میز پر رہ گئی ہے۔ وہ دوبارہ فرحانہ کے گھر گیا اور کھڑکی سے جھانکا کہ فرحانہ نظر آ جائے تو اس کو چابی لانے کا کہے، مگر اندر جھانکتے ہی اس کا دل بجھ گیا۔ فرحانہ محلے کے ایک اور لڑکے تنویر سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے والدین ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، گویا وہ ہر کسی سے یوں ہی بات کر لیتی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کے دماغ سے محبت کا خمار اتر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی بس ایسی وہی ہی ہے کہ جو مل جائے اسی سے بات کر لیتی ہے۔ اس نے چابی بھی نہ لی اور الٹے قدموں لوٹ آیا۔ سارا وقت وہ پریشان رہا۔ صبح اس نے مجھ سے کہا، ماہم فرحانہ کے گھر میری دکان کی چابی رہ گئی ہے، وہ لے آؤ۔ میں گئی تو فرحانہ نے چابی مجھے تھما دی لیکن کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد بھائی نے پھر بھی اس لڑکی سے بات نہیں کی۔ انہوں نے تو اس کے ساتھ ناطہ اس لیے باندھا تھا کہ وہ عمر بھر کا ساتھ چاہتے تھے۔ انہوں نے اس سے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے جذبوں میں سچے تھے، مگر فرحانہ جیسی لڑکی نے ان کے سچے جذبوں کا مذاق اڑایا تو انہوں نے اپنے قدم موڑ لیے۔ کہتے تھے کہ میں راستہ بھٹک گیا تھا، اب راہ راست پر آ گیا۔ انہی دنوں امی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں ہسپتال داخل کرنا پڑا۔ ریحان نے دکان کے مالک سے امی کے علاج کی خاطر کچھ رقم قرض لی۔ یہ صرف 3000 روپے تھے۔ اس کو پتہ نہ تھا کہ یہ قرض سود پر ہے۔ سال گزر گیا اور ریحان رقم نہ لوٹا سکا۔ تب مالک نے کہا کہ تم پر 7000 روپے کا سود بن چکا ہے۔ یوں 8 ماہ تک اس نے بھیا کو تنخواہ کا 1 پیسہ بھی نہ دیا۔ بھائی اپنے دوستوں سے ادھار لیتے اور تنخواہ کا کہہ کر ابا جان کو دیتے۔ گھر میں اس معاملے کا کسی کو علم نہ تھا۔ 8 ماہ بعد بھیا نے مالک سے کہا کہ اب میں بغیر تنخواہ کے آپ کی دکان پر کام نہیں کروں گا۔ اس پر مالک بولا، اب تم پر 12000 روپے بنتے ہیں، کیونکہ سود پر جو رقم لی جاتی ہے وہ ہر ماہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ریحان مالک دکان کے اس ظلم سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے دکان پر جانا چھوڑ دیا، مگر والد صاحب کے ڈر سے اس معاملے کو کسی پر کھلنے نہ دیا، بلکہ گھر سے ہی چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ صرف مجھے بتا کر گیا کہ مام آپا یہ حالات ہیں، اس وجہ سے میں کچھ دنوں کے لیے لاہور خالہ کے گھر جا رہا ہوں۔ حالات سنبھل گئے تو آ جاؤں گا، تم گھبرانا نہیں اور میرے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے قسم دی۔ جاتے ہی انہوں نے میری سہیلی کے گھر فون کر کے مجھ سے بات بھی کی۔ بولے اگر خالہ نہیں ہوتی تو میں کب کا مر گیا ہوتا، بس انہی کی وجہ سے زندہ ہوں۔ ابا جان بہت پریشان تھے، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ ان کو میں نے بتا دیا کہ ریحان خالہ کے گھر پر ہے، آپ پریشان نہ رہا کریں۔ وہ بولے وہ چلا گیا ہے تو بس اسے وہیں رہنے دو، اس ماحول سے نکل گیا ہے تو اچھا ہی ہوا ہے۔ میں بار بار سہیلی کے گھر فون کرنے نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا اس سے خط لکھنے لگی۔ وہ بھی جوابی خط لکھ کر بھیجنے لگے۔ اکثر لکھتے کہ گھر والوں سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ امی بھی اس سے خط لکھتی تھیں، جس سے ان کو بہت سکون ملتا تھا۔ وہ آنا چاہتا تھا لیکن ابا جان کے ڈر سے نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ خود بھی یہی کہتے تھے کہ اسے وہاں کچھ دن رہنے دو، اپنے گھر کے آرام کی قدر ہونے دو، جیسے گیا ہے کسی دن ویسے ہی آ بھی جائے گا۔ باپ کی محبت اپنی جگہ، مگر ماں کی ممتا اور چیز ہوتی
ہوئی ہے۔ ماں سے زیادہ دن صبر نہ ہو سکا، وہ ابا جان کے منع کرنے کے باوجود خالہ کے گھر چلی گئیں۔ یہاں بیٹے کو خوش و خرم پایا، اس میں زندگی کی ایک نئی رمق دیکھی۔ وہ یہاں پڑھ رہا تھا اور نوکری بھی کر رہا تھا، تنخواہ ساری خالہ کے ہاتھ میں تھما دیتا تھا۔ خالہ کی بیٹی آصفہ نے اس کو زندگی سے پیار کرنا سکھا دیا تھا۔ جو اس سے 2 برس چھوٹی تھی، ریحان کو ایک بار پھر ذہنی سہارا مل گیا، انہیں اس کی ضرورت بھی تھی۔ آصفہ نے اس کے مردہ دل میں اپنی توجہ اور محبت سے نئی روح پھونک دی تھی اور وہ خوشی خوشی زندگی کی مصروفیات میں کھو گیا تھا۔ امی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کی دور رس نگاہوں نے بھانپ لیا۔ انہوں نے تبھی خالہ سے رشتے کی بات کی۔ وہ تو خود یہ چاہتی تھیں کہ ریحان جیسے شریف، ہونہار اور اچھے لڑکے سے ان کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ انہوں نے بھی انکار نہیں کیا۔ امی مطمئن ہو کر لوٹ آئیں کہ یہاں سے بیٹا وہاں بھلا تھا، وہ کما بھی رہا تھا اور پڑھ بھی رہا تھا اور اس کی دیکھ بھال بھی اچھی ہو رہی تھی۔ بھیا کے خط آتے تھے، وہ بہت خوش تھے۔ لکھا کہ ماہم جب گھر لوٹوں گا تو تمہارے لیے بہت سے تحفے لاؤں گا، تم فکر مت کرنا، بہت جلد آؤں گا، ذرا امتحان سے فارغ ہو لوں۔ لیکن وہ دن نہ آیا کہ میرا بھائی گھر لوٹ کر آتا۔ ہوا یوں کہ انہی دنوں ہمارے ماموں انگلینڈ سے آ گئے، ساتھ ممانی اور ان کے صاحبزادے بھی تھے۔ مدت بعد یہ لوگ پاکستان آئے تھے اور خالہ کے گھر ٹھہرے تھے۔ ماموں کے بیٹے عالم کو آصفہ پسند آ گئی، اس نے اس کے ناز اٹھانے شروع کر دیے، اور یہ ناز پروری باتوں تک نہ تھی بلکہ انگلینڈ سے لائے ہوئے بیش قیمت تحفے بھی ساتھ تھے۔ کچھ لڑکیاں واقعی وعدوں کی پکی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایمان کی کچی ہوتی ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آصفہ ایسی نکلے گی۔ انگلینڈ جانے کے خواب سجا کر اس نے اپنی توجہ ریحان سے ہٹا کر اپنے ماموزاد عالم پر مرکوز کر دی۔ بس پھر کیا تھا، ایک اور نئی کہانی نے جنم لے لیا۔ عالم اور آصفہ گاڑی میں گھومنے پھرنے جانے لگے اور ریحان ایک بار پھر گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگا۔ اب وہاں اس کا رہنا دوبر ہو گیا، پھر بھی وہ اپنی شکست تسلیم کرنے پر تیار نہ تھا۔ عالم، آصفہ اور اس کی چھوٹی بہن شانی تینوں ساتھ سیر کو نکل جاتے اور ریحان کو کوئی نہ پوچھتا۔ جب پردیس میں بے رخی کی جلتی ہوا جھلساتی ہے تو اپنے گھر کے کچے بھانڈے یاد آنے لگتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی چھت بھی ایک نعمت محسوس ہوتی ہے۔ ریحان کو پہلی بار احساس ہوا کہ میں کسی اور کے در پر پڑا ہوں۔ اب مجھے گھر جانا چاہیے، اگر نہیں جا سکتا تو کم از کم خالہ کے گھر اور نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تاہم جانے سے پہلے وہ آخری بار آصفہ سے بات کرنا چاہتا تھا، جس نے عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائیں اور عالم کے آتے ہی بدل گئی تھی۔ کافی دنوں تک وہ کوشش کرتا رہا کہ آصفہ اس سے بات کر لے گی، مگر وہ موقع ہی نہ دیتی تھی۔